ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بھابھی ڈاکٹر تھی اور خوبصورت بھی، پر اس کے پاس سے ہمیشہ سے عجیب سی بو آتی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ بیٹھتا۔ ایک دن میں الماری سے بھائی کے کپڑے نکال رہی تھی جب اپنے کپڑوں کے نیچے بھابھی کا بدبودار سوٹ دیکھا تو سوچا دھو کر خوشبو لگا دوں۔ یوں میں نے اسے جوں ہی گرم پانی میں ڈالا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس میں مردانہ۔ میرا نام زینیا ہے، میرا تعلق پنڈی سے ہے۔ پنڈی شہر میں رہتے مجھے 6 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں اسلام آباد جیسی خاموشی نہیں ہے۔ تنگ گلیوں میں ہر وقت شور مچا رہتا ہے۔ ریڑھی پر کبھی سبزی والا تو کبھی ٹین ڈبے والا اپنے راگ الاپ رہا ہوتا ہے۔ انہیں بھی تو اپنی روٹی روزی کمانی ہے۔ اس سے پہلے ہم راولپنڈی کے جڑواں شہر اسلام آباد میں رہتے تھے، لیکن پھر حالات کی تنگی نے مجبور کر دیا کہ وہ شہر ہمیں چھوڑنا پڑا۔ اسلام آباد کے کرائے پنڈی کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ ابا کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو نئی نوکری تلاش کی اس کی تنخواہ کم تھی۔ ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو گیا۔ اسلام آباد کے مڈل کلاس علاقے میں 4 کمروں کا صاف ستھرا سا گھر تھا۔ 4 کمروں کے گھر کو اماں نے خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کوئی بھی دیکھتا تو تعریف ہی کرتا۔ اماں بری صفائی پسند خاتون تھی۔ ایک کمرے میں ابا اور اماں رہتے تھے، ایک کمرہ مہمانوں کے لیے تھا، جبکہ ایک کمرے میں بھائی اور میں رہتے تھے۔ کھانا پکانے اور صفائی ستھرائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پھپھو اور محلے والے بھی ان کے کھانوں کی تعریف کرتے تھے۔ کوئی ایک بار ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ کچھ تو فرمائش کر کے اماں سے کھانا بنواتی تھیں۔ اماں بھی خوشی خوشی لوگوں کو کھانا بنا دیتی تھیں۔ وہ بہت ملنسار خاتون تھی، دوسروں کے دکھ سکھ میں ان کے کام آنے والی تھی۔ بہت جلد لوگوں پر اعتبار کر لیا کرتی تھی۔ کوئی بھی انہیں کچھ کہتا تو وہ فوراً مان لیتی۔ ایسے انسان آج کل کی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس گھر میں محلے میں رہتے ہمیں کافی سال ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہمیں اچھے سے جانتے تھے۔ گلی میں جب چاہے کھیلیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ محلہ چھوڑنا، اپنی بچپن کی یادوں کو چھوڑ کر نئی جگہ جانا بہت مشکل تھا۔ میری ساری سہیلیاں وہیں تھیں۔ میں اداس تھی تو اماں نے کہا کہ اداس مت ہو، تجھے ملوانے پر ہفتے لے آیا کروں گی۔ مجھے پتا تھا کہ سب دل کو بہلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے قریبی لوگ غم کے ساتھ دکھ سکھ بھی سانجھے تھے۔ ابا کی آمدن میں کمی کی وجہ سے اماں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بغیر آف کیے ہم پنڈی کے ایک غریب آبادی میں آ گئے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ وہاں کیسے رہو گے، وہاں تو تم لوگوں کو رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اماں کہتی ہیں جیسے حالات ہوں انسان عادت ڈال لیتا ہے، ویسے بھی کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے حالات بہتر کیے تب انشاءاللہ واپس اسلام آباد رہنے لگ جائیں گے۔ اماں کفایت شعار خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی ابا کو کسی چیز کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ابا کہتے ہیں میری قسمت اچھی تھی جو ایسی بیوی میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والوں میں سے تھی۔ ابا کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے۔ ان 20 سالوں میں اماں ابا کی محبت پل پل بڑھی تھی۔ جو کوئی دیکھتا تو کہتا کہ یہ لو لو برڈز ہیں، ان سے ہم 2 اولادیں ہیں۔ میں گھر کی چھوٹی بیٹی ہوں، مجھ سے بڑا بھائی حسین ہے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس پر ڈھیروں ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اسکول کا آنا اس کی ذمہ داری تھی اور اماں کے ساتھ سودا سلف لینے بھی جاتا تھا۔ بڑا بچہ گھر کے اتار چڑھاؤ کو اچھے سے سمجھ محسوس کرتا ہے۔ وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرا بھائی جو ابا اور اماں کا بے حد لاڈلا ہے، پڑھائی سے سب سے آگے تھا، ہمیشہ پہلی پوزیشن لاتا تھا۔ اس نے بورڈ میں بھی پہلی پوزیشن لی تھی۔ اماں کے خواب تھا کہ پڑھ کر اور لکھ کر افسر بن جائے۔ سب کو امید تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا۔ مجھے بھی وہی پڑھاتی تھی۔
میں بھی پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ دن بدن لوگوں کی محنت مزدوری کر کے ابا تھک گئے تھے۔ جب آفس میں مالک کا کوئی نقصان ہوا، کمپنی بند ہو گئی، وہ اپنے امپلائیز کو نکالنے لگ جاتے تھے۔ ابا کہتے چاہے چھوٹا ہی ہو، اپنا ہو، نکالے جانے کا ڈر نہ ہو۔ اماں اور ابا نے مل کر کچھ پیسے ڈال کر ٹیکسی لے لی تھی۔ شروع میں تھوڑی جھجک ہوئی، سواریاں بھی تنگ کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سیکھ گئے تھے۔ کہتے ہیں جس سے روٹی روزی چل رہی ہو اسے کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ حلال کما کر کھانے میں کیسی شرم۔ ویسے بھی بھائی بڑا ہو جاتا تو ابا کو کوئی کام نہیں کرنے دینا تھا۔ میرے ابا ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ پہلے وہ اچھی خاصی کمائی کر لیا کرتے تھے۔ دن کے 2-3 ہزار تو لا کر اماں کی ہتھیلی پر رکھ دیا کرتے تھے۔ ہم نے اچھے اسکولز میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ابا نے کبھی نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہیں تو سرکاری اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے خواب پورے کرنے اور اچھی زندگی دینے کے لیے انہوں نے دگنی محنت کی۔ ہر عید پر نئے کپڑے پہنتے تھے۔ ابا کی ٹیکسی پر 14 اگست کو شہر بھر کی سیر بھی کرنے جاتے تھے۔ میرے بھائی کو بائک بھی لے کر دی تھی۔ میٹرک کے بعد کالج وہ بائک پر جاتا تھا۔ اماں پیسے جوڑ کر ہی رکھتی تھی۔ آگے بھائی نے میڈیکل کی پڑھائی کرنی تھی، پھر 1.5 سارا روپیہ چاہیے ہوتا تھا۔ ہاسٹل کا کرایہ، کالج کی فیس، 1000 طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو سارے پیسے لوٹا دے گا۔ میں ابھی اسکول میں تھی، مجھے بھی پڑھ لکھ کر بھائی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ میں نے بھی ڈاکٹر ہی بننا تھا۔ اماں ابا کا خواب پورا کرنا تھا، ان کا نام روشن کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دوبارہ اسلام آباد تو نہیں جا سکے، لیکن یہیں پنڈی سے دل لگا لیا تھا۔ حالات کے مطابق انسان کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہاں جب سے آئے تھے ابا کی روزی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے کے قریب روز گاڑی لے جاتے تھے۔ کبھی ایسا دن نہیں گزرا تھا کہ ابا کی مزدوری نہ لگی ہو۔ ان کی ٹیکسی سے اچھے بھلے پیسے بن رہے تھے۔ مزید 2 سال گزر گئے۔ بھائی کے میڈیکل کا ٹیسٹ تھا۔ بھائی کو پوری امیدیں تھیں کہ ان کا ایڈمیشن ہو جانا ہے۔ اماں نے بہت دعائیں کی تھیں، کچھ جگہ منت بھی مانگی تھی کہ بھائی کا ایڈمیشن ہو جائے۔ اتنے سال کی محنت رنگ لے آئی۔ مشکل سے ہی پر ڈاکٹری کے پیپر پاس ہوتے تھے۔ سب ٹھیک جا رہا تھا اور بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ابا تو فخر سے سب کو بتا رہے تھے، خاندان کا پہلا بچہ تھا جو ڈاکٹر بننے جا رہا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ بھائی وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں موڑا تھا۔ اللہ آپ کی محنت کا صلہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت تو کی تھی لیکن ان کی محنت کے مطابق انہیں صلہ نہیں ملا۔ اماں نے تو بھائی کی تیاری مکمل کر دی تھی۔ اسے آگے لاہور جانا تھا۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، انہیں فکر بھی تھی کہ کہیں وہاں کھانا ٹھیک ملتا ہوگا یا نہیں۔ وہ لوگ نہ جانے کیسے ہوں گے، کہیں دور جا کر غلط صحبت میں نہ پڑ جائے۔ ابا نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ انہیں دنوں ایک بری خبر بھی سننے کو ملی۔ جہاں خوشی تھی وہیں ایک دکھ بھی ملا۔ میرے ابا کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ اپنی پیاری پھپھو کے جانے کا دل تو ہم سبھی کو تھا۔ ان کی اور اماں کی ہمیشہ سے دوستی رہتی تھی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یوں اچانک پھپھو ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، سوچ کر ہی کچھ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے رہے گی؟ وہ اپنے اماں ابا کی بے حد لاڈلی تھی۔ ماں باپ کے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابا اور اماں اسے گھر لے آئے تھے۔ ابا نے کہا آج سے اس کی پرورش ہم کریں گے۔ میں نے خوش دلی سے اسے بہن کے روپ میں قبول کیا تھا۔ بھائی بھی اسے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا۔ وہ روتی تھی، شروع میں بہت زیادہ روتی تھی۔ اماں اس کے پاس بیٹھی رہتی، اس سے باتیں کرتی۔ اس کا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ ان کی گاڑی تو پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ انہیں کیا پتا ہوگا کہ ان کی موت یوں لکھی گئی ہوگی۔ ہر چھوٹی بات پر پھپھو اور ماموں کو یاد کر کے رونے لگ جاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے
سارے کھلونے دیے۔ پھپھو کے سسرال والوں نے ان کے شوہر کے سارے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی کی جگہ ہے۔ بھابھی کے مرنے کے بعد اب ہماری ہوئی۔ ابا کو دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن ابا بچی کے حق کے لیے بولے تو انہوں نے الٹا ابا کو لالچی کہہ دیا کہ بچی کا حق کھا لیا۔ ایک ہفتہ گزرا تو بھائی بھی لاہور چلے گئے۔ ان کی پڑھائی کا خرچ ہو رہا تھا۔ دنیا یہی ہے، کسی کے جانے سے آپ کی زندگی رکتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پھر سے معمولات زندگی میں آنا ہی پڑتا ہے۔ بھائی تو اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا، ہر ہفتے بعد ملنے کے لیے آتا تھا، اسی لیے مجھے اپنی ساتھی مل گئی تھی۔ امائمہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، بہت حساس دل کی تھی۔ میرے اسکول میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں باقی دونوں میں کوئی فرق کیا تھا۔ ابا کی بے حد لاڈلی تھی، ابا اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ابا کو بیٹیوں سے ایسے ہی بہت لگاؤ تھا، اماں اس کا خاص دھیان رکھتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، مزید 4 سال گزر گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں ہمارے گھر کے حالات ویسے ہی تھے۔ اماں جو بچاتی تھی وہ میری اور بھائی کی فیسوں میں نکل جاتا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ ہم سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ اماں کو اماں کہتی اور ابا کو ابا کہہ کر بلاتی۔ کچھ عورتیں اپنی خصلت سے باز نہیں آتی۔ وہ کہتی کہ بھائی تمہاری ہمت ہے جو بغیر کسی لالچ کے تم ایک یتیم بچی کو پال رہی ہو۔ آج کل تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اپنے بچے پالنا مشکل ہوا ہوتا ہے۔ ابا کہتے یہ میرے اپنے بچوں جیسی ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ نے سب کا رزق لکھ رکھا ہے، اسی لیے ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اماں ان کے ورغلانے میں نہیں آتی تھی۔ میں یا وہ سب کو یہی بتاتے تھے کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ میں میڈیکل میں نہیں ہو سکی تھی۔ بھائی کہتا تھا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے سال پھر سے دے دینا۔ اس بار میں نے خوب تیاری کی تھی، میرے نمبر بھی خاصے اچھے تھے۔ اس بار اکیڈمی سے تیاری کر رہی تھی۔ امائمہ پڑھائی میں تیز نہیں تھی، وہ ایک سمجھنے میں کافی وقت لیتی تھی، اسی لیے اسے بھائی نے آرٹس رکھنے کا کہا تھا، لیکن وہ بھائی کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس نے بھائی کو کہا کہ میں آپ کو اچھے نمبر سے میڈیکل میں داخلہ لے کر دکھاؤں گی۔ میں نے کافی بار نوٹ کیا تھا، وہ بھائی کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی تھی، جیسے وہ بھائی کو پسند کرتی ہو، ورنہ باقی سب سے وہ اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو اسے چھوٹی بہن ہی سمجھتے تھے، اسی لیے تنگ کیا کرتے تھے، لیکن وہ کچھ اور دل لگا بیٹھی تھی۔ ایک بار میں نے اس کے موبائل میں بھائی کی لاتعداد تصویریں دیکھی تھی۔ وہ مجھے بولی کہ ایسی ہی رکھی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکی۔ وقت تھا، مجھے یقین پکا ہو گیا تھا۔ محبت میں انسان کرنا بے بس ہو جاتا ہے، اس کا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ کبھی کبھار ترس آتا تھا، اگر بھائی کو یا گھر میں سے کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ وہ تو بھائی سے بہت چھوٹی تھی، جب بھائی کی شادی کی بات چلتی تو وہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کون سا آسان ہوتا ہے۔ اس کا اترا چہرہ دیکھتی تو میں اداس ہو جاتی۔ اگر مجھے ذرا سی بھی امید ہوتی کہ بھائی مان جائیں گے تو میں اسے خوشی خوشی بھابھی بنا لیتی، لیکن وہ جس راستے پر چل پڑی تھی وہ بہت ویران تھا اور گہری کھائی میں گرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آگے اسے دکھ تکلیف ہی ملنی تھی۔ میں نے ایک بار پوچھا تو چھپانے لگی، ڈر گئی کہ کہیں میں بھائی کو نہ بتا دوں۔ وہ کہتی ہے ممانی اور ماموں نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا ہے، پالا تھا، میں کیسے ان کا احسان بھول جاؤں۔ جب انہیں پتہ چلے گا میں ان کے بیٹے کو پسند کرتی ہوں، نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا اماں ابا تمہاری پسند پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن بھائی پتہ نہیں کیا سوچے۔ کہتی ہے پسند پر میرا اختیار نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ جب میں سوچتی ہوں ان کی کہی اور شادی ہو گئی تو میرے دل پر بہت بری گزرتی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن مجھے بھائی کا پتہ ہے، بہتر ہے اپنے قدم موڑ لو۔ وہ تمہیں بہن ہی سمجھتے ہیں، تم ان سے 7 سال چھوٹی ہو۔ اس نے بہت محنت کر کے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا تھا،
مجھے پتا تھا وہ اتنی محنت کس لیے کر رہی ہے۔ وہ بھائی کو کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی، ان کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی، اپنے اوپر سے لگا نالائکی کا لیبل ہٹانا چاہتی تھی۔ بھائی اسے پھر بھی ایک دلہن کے طور پر قبول نہ کرتے۔ میں بھی ڈاکٹر بننے کے لیے خوب محنت کر رہی تھی۔ جو بھی ہو جائے، بھائی کی پرسنالٹی تو تھی، اب ڈاکٹر بنتے ساتھ مزید نکھار آ گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملتے تھے۔ میڈیکل کالج میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ انہوں نے کبھی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ اماں نے ان کی ایسی ہی تربیت نہیں کی تھی۔ وہ کہتی ہے لڑکے لڑکی کے آپس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، اگر کوئی پسند ہے تو اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ لڑکیوں کو بھی یہی سکھاتی تھی۔ لڑکا لڑکی کے معاملے میں انہوں نے کبھی تضاد نہیں کیا تھا۔ جو بھائی کو سکھاتی ویسی تربیت ہی ہماری کی تھی۔ وہ کہتی ہیں لڑکیاں گھر کی تربیت کرتی ہیں، انہیں بھی ویسی ہی ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے، اور وہ ڈر نہ جائے، ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا آنا چاہیے۔ لڑکیوں کی پڑھائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ لڑکوں کی۔ اسی لیے تو ہم دونوں بہن بھائی ڈاکٹر بن رہے تھے، دونوں ہی کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے تھے۔ ابا کہتے ہیں مجھے اپنے بچوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ بھائی لڑکیوں سے دور بھاگتے تھے، انہیں آج تک اتنی لڑکیوں نے پرپوز کیا تھا، لیکن بھائی نے کسی کے پرپوزل کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کھیل نہیں ہے، میں کسی ایک سے شادی کر لوں گا، اسی سے ہی وفا کرنا چاہتا ہوں، یوں لڑکیوں کے جھمیلے میں نہیں پڑنا۔ کافی بار میں نے کوشش کی کہ انہیں بتا دوں، شاید وہ کر لیں۔ ویسے بھی امیمہ میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت ساروں سے بہتر تھی، گھر میں پلی بڑی تھی۔ اماں تو چاہتی تھی کہ بھائی اپنی پسند کی لڑکی دیکھ لیں، لیکن بھائی نے کہا کہ ابھی تو ان کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی، پھر اماں ابا کو عمرے پر بھیج کر پھر شادی کروں گا۔ میں بھی میڈیکل کی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ خاندان والے جب ملتے اماں ابا کی تعریف کرتے، محلے میں سے بھی کسی کو کوئی مدد چاہیے ہوتی ہمارے گھر ہی آتا تھا۔ کزن کو اماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے اس نے قریب ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ابا کی ٹیکسی کا کام جاری تھا۔ بھائی نے کہہ دیا تھا کہ جلد ہی وہ ابا کو گھر بٹھا دے گا، مزید ٹیکسی ابا کو نہیں چلانی پڑے گی۔ مزید سال گزرا تو بھائی کو سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ ان کی طرف سے ہمیں پنڈی میں گھر بھی ملا تھا۔ جیسے بھائی کو گھر ملا، اماں کو ان کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ اماں کہتی بہو لے آؤ تاکہ وہ گھر کو سنبھال سکے۔ امیمہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے ایسے ہی مذاق میں بھائی اور اماں کو کہا کیوں نہ ہم امیمہ کو ہمیشہ کے لیے رکھ لیں؟ تو بھائی کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بھائی نے یہی جواب دینا ہے۔ فی الحال بھائی شادی کے لیے بالکل نہیں مان رہے تھے۔ کوئی بھی اسے لڑکی دکھاتا تو وہ انکار کر دیتا تھا۔ اماں تو تنگ آ گئی تھی کہ پتہ نہیں اس نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن اس نے اچانک شور کر دیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں تو بہت خوش ہوئیں۔ میں حیران تھی کہ بھائی کو اچانک کیسے لڑکی پسند آ سکتی ہے، لیکن وہ جلدی شادی کرنے پر باضد تھے۔ کہتا مجھے اسی ہفتے شادی کرنی ہے۔ اتنی جلدی کیسے انتظام ہو سکتے تھے؟ ہزار طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اماں کہتے ہیں پہلے لڑکی تو دیکھنے دو، اس کے گھر والوں سے ملیں گے تب ہی شادی ڈن کریں گے۔ بھائی کہتا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے گھر والے مانے ہوئے ہیں۔ عجیب لڑکی تھی۔ ابا نے کہا گھر کا کوئی تو بڑا ہوگا، کہاں رہتی ہوگی؟ نہ جانے ایسی کیا محبت تھی بھائی کو، ہر کوئی سمجھا رہا تھا تو اس کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اماں ابا بیاہ کر لے آئے تھے۔ میری بھابھی آ گئی تھی، لیکن ان کی عجیب سی عادتیں تھیں، گندے حلیے میں رہتی تھیں، نماز روزے کی تو بالکل پابند نہیں تھی، لیکن بھائی ان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے امیمہ بیمار تھی، سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھی جیسے ان کو کوئی بیماری ہو۔ مجھے ایسے لگتا تھا بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتی۔ اماں ابا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن دوائی سے کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ میری بھابھی ڈاکٹر تھی اور خوبصورت بھی تھی، ہم سے بہت کم بات کرتی تھی۔
अम्मा कोई बात करती तो मूड होता तो जवाब देती, वरना इग्नोर कर देती। जो औरतें उसे देखने आती बदबू की वजह से नाक पर हाथ रख लेती, पर उसके पास से हमेशा से अजीब सी एक बू आती कि कोई भी उसके पास ना बैठता था। लोग अजीबो गरीब किस्म की बातें करते थे कि देखो इनकी बहू ऐसी है। मुझे समझ ना आया, अच्छी भली पढ़े लिखे घराने से, फिर भी उनके ये काम क्यों हैं। अम्मा तो पछता रही थी, कहती हैं मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है जो यूं हो गया था। उनके भाई की आगे फिक्र लगी रही थी। उमायमा कहती, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है। मैं गम में बीमार नहीं हुई, मुझ पर कुछ हुआ है। मेरे अंदर जैसे जान ही नहीं रही हो। किसी की बुरी नज़र लग गई जो ऐसी बहू आई। अच्छा भला खानदान था, अब तो अम्मा अब्बा फिक्र में ही डूबे रहते थे। अकलौती बहू थी, उसका भी ये हाल था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। भाई सुबह से निकल जाता, अस्पताल से शाम को घर आता था। उसे कोई बात बताओ तो कहता, आप लोगों को न जाने मेरी बीवी से क्या मसला है। एक दिन मैं अलमारी से भाई के कपड़े निकाल रही थी। जब अपने कपड़ों के नीचे भाई का बदबूदार सूट देखा तो सोचा कि धोकर खुशबू लगा दूं। यूं मैंने उसे जूं ही गर्म पानी में डाला, पैरों तले से जमीन निकल गई। उसमें मर्दाना नक्श बनते हुए थे। कपड़े को आग लग गई थी। उसकी बदबू पूरे घर में फैल गई। इतनी गंदी बदबू थी। अम्मा, उमायमा और भाभी आ गई। भाभी गुस्से से चीखने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको धोने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा जादू मुझ पर उलट कर दिया। उनका पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ देर में वो जमीन पर ढेर हो गई थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया कि न जाने क्या हो गया। भाभी अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रही थी। उसका चेहरा काला हो गया था। हमारी पड़ोसन, जो एक आलिमा भी थी, बोली, आपकी बहू काला जादू करती थी। वो जिस चीज़ पर जादू कर रही थी उसने पानी में भिगो दें, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई है। अम्मा कहती, उससे बहुत बदबू आ रही थी। वो कहती है यकीनन ये काला जादू करती होगी, तभी ऐसा हुआ है। वो लोग गलत अमल करते हैं तो इनमें से बदबू भी बहुत आती है। उमायमा कहती है ऐसे लगता है ये जादू मुझ पर किया हुआ था, तभी जब ये जला है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो वाकई पहले जैसी रंगत की हो गई थी। आलमा बाजी से मशवरा करके हम औरतों ने घर में अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंका। अब्बा आए तो वो भी हैरान थे। अम्मा ने सब अपने मुंह से बताया। अब्बा ने भाई को भी कॉल करके बुला लिया। भाई को सब हकीकत बता दी तो भाई सर पकड़कर बैठ गया। कहता है पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया। ये मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, इसकी बड़ी अजीब हरकतें थीं, मैं इससे बचकर ही रहता था। आखिरी दिन इसने मुझे ज़बरदस्ती जूस की ऑफ़र की, मैंने पी लिया। मुझे नहीं पता, मैं तो उसके करीब भी नहीं जाता था। भाभी ने उन पर जादू किया था। जिस पर जादू किया हो उसकी समझ अकल ख़त्म हो जाती है। अम्मा कहती हैं कोई नहीं, तब तुम होश में नहीं थे, शायद तभी तुमने ये फ़ैसला कर लिया। काफ़ी बार ज़िंदगी में ऐसा होता है। उसने तुम्हारी अकल पर ताला लगाया हुआ था। जैसे ही भाभी को होश आया तो वो भाई को देखकर कहने लगी, देखो इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तुम यहाँ से मुझे ले जाओ, ये सब मुझे घर में रखना ही नहीं चाहती। भाई ने कहा, अब तुम मुझे मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मुझे सब पता चल गया है। कहती, क्या पता चल गया है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। कितनी बार तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी बातों पर गौर नहीं किया। भाभी से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। भाई कहता है मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ। कहती है तुम मुझे छोड़ सकते नहीं, पहले मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़िंदगी के हर सितम सहकर फिर भी कांटे नसीब होते हैं। मैं कुछ भी नहीं थी, हम जैसे लोगों ने मजबूर किया कि मैं ये हुलिया अपनाऊं। इज़्ज़त और ख्वाहिशें कुर्बान करके क्यों रह जाती हैं एक औरत समाज में अकेली? क्या औरत में ही है कोई कमी, या ये माशरे का है दोगला रूप? यकीनन उसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की ज़िंदगी अजाब बना दो। माँ के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, ना दादा दादी हाल पूछते हैं, ना कोई हमदर्द है, ना बाप पूछता है। मैंने सोच लिया था मैं अम्मा से काला जादू सीख कर
اب سب کو راکھ کر دوں گی، کسی کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں معصوم تھی، آنکھوں میں آنسو، کبھی بھوک میں سو جاتی، کبھی رو رہی ہوتی۔ میری ماں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ میرے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ دوسروں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ کیا پتا تھا کہ ابا دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے، جو کل تک محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ دادا دادی کہتے ہیں اچھا ہے نکال دیا، کہتے ہیں یہ بھی اسی کی بیٹی ہے، اسے بھی بھیج دو، اسے بھی ماں جیسا ہی نکلنا ہے۔ وہ عورت ہونے پر روتی ہے۔ کبھی کبھی معاشرے کے ڈنک مارنے پر لوگ کیسے انسان کا چہرہ لگا کر سانپ سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کئی راستے تھے۔ اگر تمہاری ماں ان کاموں سے نکل آئی تھی، پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ برا ہو رہا تھا، لیکن تمہارا یہ عمل قابل معافی نہیں ہے۔ میری بات سن کر کہتی ہے میں ایسی ہی ہوں، جو نہیں ملتا ہے چھین لیتی ہوں۔ اب تم نے سب جلا دیا ہے۔ بھائی کہتا ہے اسے دماغی علاج کی ضرورت ہے، اسے پاگل خانے جمع کروا دیا تھا۔ اس نے ساری عمر جو کیا تھا اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ آپ اپنی محرومیوں سے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے گناہ کیا ہے اور اس کو جان بوجھ کر کیا ہے، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ بھائی نے اس کو طلاق بھی دے دی تھی۔ اماں کہتی ہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ گھر کا ماحول بھی پھر سے پرانے جیسا ہو گیا۔ لوگ بہت کہتے تھے کہ ان کی بہو جادو کرتی تھی، یہ اسے پاگل خانے چھوڑ آئے ہیں۔ اماں چاہتی تھی کہ بھائی کا دوبارہ سے گھر آباد ہو جائے، لیکن بھائی فی الحال ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں شادی نہیں کروانا چاہتا، پہلا تجربہ ہی اتنا برا ہو گیا تھا، اسی لیے میرے رشتے دیکھے جانے لگے۔ اماں نے مجھ سے میری پسند ضرور پوچھی تھی، لیکن میں نے سارے فیصلے کا اختیار اپنی اماں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے جیسے چاہے میری شادی کر دیں۔ آپ کے والدین آپ کو پال پوس کر اتنا بڑا کرتے ہیں، کچھ ان کی دلی خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ ابا کو پسند آیا، لیکن ان کے گھر کی عورتیں بہت چالاک تھیں۔ پھر 5-6 رشتوں میں جانچ پڑتال کے بعد میرے لیے ایک رشتہ فائنل کر دیا گیا۔ اب گھر میں بہت سب خوش تھے۔ اس نے زور شور سے بڑھ چڑھ کر ساری تیاری میں حصہ لیا تھا۔ کہتے ہیں میری بہن کی شادی ہے، کبھی ان سے ان کی بیوی کی بات کرو تو چپ کر جاتے تھے۔ کہتے ہیں زندگی میں غلطی ہو گئی۔ 1 مہینہ شادی کی تیاریوں میں ایسا مصروف گزرا، کبھی امائمہ اور بھائی جا رہے ہوتے تو کبھی اماں اور امائمہ کے بازار کے چکر لگ رہے ہوتے۔ میں ڈاکٹری کر رہی تھی، ایک کلینک میں نوکری کرتی تھی۔ ویسے بھی مجھے شاپ پر جانا پسند نہیں تھا۔ ساری کپڑوں کی تیاری انہوں نے کی تھی۔ 1 مہینے کا سمجھ نہ آئی، آج میری بارات تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ شاید کسی بھی لڑکی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا۔ جس گھر میں اس نے ساری عمر گزاری ہو، وہ بھلا کیسے اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر چلی جائے۔ ایک نئے گھر میں جا کر اسے نئے سرے سے سنوارنا ایک مشکل کام ہے۔ یہ سب تبدیلیاں عورت کے حصے میں ہی کیوں آئی ہیں، مرد کے حصے میں کیوں نہیں آئیں؟ لیکن ان کے امتحانات الگ ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ کسی طرح نیا رخ کب بدل جائے، کون سا نیا موڑ آ جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اماں کہتی ہیں ہم نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے میرے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کبھی تم اس فیصلے کو لے کر پچھتاؤ گی نہیں۔ گھر میں سب انتظام اچھے سے کیا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت ابا اور بھائی کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں کہتی ہیں اللہ کرتے تمہاری خوشیاں دیکھنا ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تمہارے اچھے نصیب کرے۔ میری ساس حیات نہیں تھی، ایک سسر اور ان کا بیٹا ہی تھا، اسی لیے کوئی عورت نہ تھی۔ میرے شوہر کہتے ہیں ہمیں پتہ کہ سارے انتظامات کیسے دیکھے جاتے ہیں، عورتوں کو پسند کا پتہ نہیں ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ سسر بھی بہت اچھے ہیں، بالکل بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ گھر میں سارا خرچہ میں ہی چلاتی تھی۔ سسر کہتے ہیں اس گھر کو ایک عورت کی ہی ضرورت تھی، شکر ہے کہ تم آ گئی جو گھر کو رونق بخشی ہے۔ کہتی ہیں گھر میں رونق عورت کے دم سے ہی ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو میں پہلی نظر میں پسند آئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک بار پہلے دیکھا تھا جب وہ کبھی باہر سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بار جب میں انہیں ملنے آئی تو ان کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ پھر صحیح موقع کے آنے کا انتظار کیا۔
بھابھی کے واقعے کے بعد وہ ایک بار پھر گھر آئے تھے۔ کہتے ہیں تمہارا بھائی میرا بہت اچھا دوست تھا، میں اس کی بہت ہمت بڑھانے آیا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے کہا کہ تمہارا بھائی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے لیے یہی موقع ٹھیک تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے رشتے کی بات کی اور میری ہاں کرتے ہی وہ فوراً رشتہ لے آئے۔ میں کافی حیران ہوئی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہوں گے۔ یہ ان کی لو میرج تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ میرے سسر بہت مذہبی انسان تھے، وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اس عمر میں بھی نماز میں کوئی ڈھیل نہیں کرتے تھے۔ میں نے شوہر سے جاب کی پرمیشن مانگی تو انہوں نے خوشی خوشی دے دی۔ میری جاب سے گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کافی بے گناہ غریب لوگوں کی میں اور میرے میاں مدد کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ آج کل ہم سب بھائی کے پیچھے پڑے تھے کہ کسی طرح وہ شادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے۔ میں نے کہا آپ شادی کر لیں، امیمہ گھر کی دیکھی بھالی لڑکی ہے۔ بھائی کہتے ہیں وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، اس نے اپنے لیے کنوارے لڑکے کو سوچا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ کہیں اماں ابا اس کے بارے میں کچھ غلط نہ سوچ لیں، اسی لیے انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ بھائی حیران تھے، کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پسند پر کسی کو اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں میری دلی خواہش تھی کہ امیمہ میرے گھر کی بہو بنے، لیکن میں چپ ہو جاتی تھی کہ کہیں غلط نہ سوچ لے، میرے خلوص کو احسان نہ سمجھ لے۔ بھائی نے ہفتے کے بعد ہاں کر دی تھی۔ اماں نے امیمہ کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ سارے انتظامات سادگی سے کرنے تھے۔ گھر میں رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر داماد کم بیٹے زیادہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے سارے انتظامات دیکھے تھے۔ شادی خیریت سے ہو گئی تھی۔ میں نے امیمہ کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے خواب ہو۔ بھائی اور امیمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ امی کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ بھائی کا کمرہ اچھے سے ڈیزائن کیا تھا۔ اماں کہتی ہیں اس بار کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ میرے بیٹے نے پہلے سب افراتفری میں کیا تھا، اس بار میری بیٹی میرے پاس رہے گی، مجھے تو یہی خوشی ہے۔ اماں نے اسے اس کی پسند کی ساری چیزیں دلائی تھیں۔ ابا بھی بہت خوش تھے، کہتے ہیں اگر اولاد خوش ہو تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا تھا۔ جب سے بھائی ڈاکٹر بنے تھے ان کو نئی گاڑی لے دی تھی۔ اب وہ مسافر نہیں اٹھاتے تھے بلکہ بھائی کی کمائی کھاتے تھے۔ امیمہ تو بہت پیاری لگ رہی تھی، اب پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ پہلی بار وہ اتنی تیار ہوئی تھی۔ ان کی اور بھائی کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی تو بوکھلائے بوکھلائے پھر رہے تھے۔ وقت گزر گیا، میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا نانی اور دادا سب کا بہت لاڈلا تھا۔ بھائی کی طرف بھی 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، دونوں گھر کی رونق تھیں۔ اماں کا دل لگ جاتا تھا۔ اماں کہتی ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے اب سے میری 4 بیٹیاں ہیں۔ بھائی شادی کے بعد بہت خوش تھے، دونوں میں بہت پیار محبت تھی۔ اگر پہلے والی بھابھی جادو نہ کرتی، غلط راستہ اختیار نہ کرتی تو آج اللہ نے اس کے نصیب میں بھی بہت اچھا لکھ دیا ہونا تھا۔ زندگی میں ایسے سبق ملے تھے، ایک اللہ ہی سہارا ہے، ورنہ لوگ تو عورت کو کہتے ہیں 1 رات گزارو 1000 روپے دے دیں گے۔ انسان بہت بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس پر مشکل پڑتی ہے، امتحان آتے ہیں تو کہیں مجبوری میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان وہی پاتا ہے جو اس نے بویا ہوتا ہے۔ اگر سچے دل سے کسی چیز کی تمنا کر لیں تو انسان کو مل کر رہتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ یہ جادو ٹونے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کسی نہ کسی موڑ پر گرتے ہی ہیں۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے، اللہ نے خوشیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ بھابھی خوش نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا انہیں دوبارہ ان کاموں کی طرف لایا تھا، انجام انہوں نے بھی بھگتنا تھا۔